أشهد أن لا حضرت عبید اللہ ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری دو بندوں کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا مال تقسیم فرما رہے تھے، تو ہم نے بھی جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت ہمیں بھی دے دیں۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے لے کر کے پاؤں تک ہم دونوں کو دیکھا اور ہمیں صحت مند اور تندرست پایا۔ پھر فرمایا کہ اگر آپ بولو تو میں دے دیتا ہوں، لیکن یہ زکوٰۃ کا مال غریب، محتاج اور ان لوگوں کے لیے ہے جو کمانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کا حقدار نہیں، وہ زکوٰۃ کا مال اگر لیتا ہے تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی، اور اس لینے والے کو یہ حرام کھانے کا گناہ بھی ہوگا۔ جو حقدار نہیں ہے وہ اگر زکوٰۃ کا پیسہ لے لیتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے، جیسے سود وغیرہ کا پیسہ حرام ہے، اسی طرح سے یہ اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اس کا پھر علاج یہ ہے، اگر غلطی سے کسی کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ آ گیا اور اس کو پتہ نہ لگا اور کھا لیا تو بھی یہ گناہگار ہوگا، حرام کھانے والا ہوگا۔ علاج صرف یہ ہے کہ جتنا پیسہ اس نے کھا لیا اتنا پیسہ یا تو دینے والے کو واپس کرے، یار میں نے غلطی سے کھا لیا ہے، میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ اگر اس کو واپس کرنا ممکن نہ ہو، ملاقات ممکن نہ ہو، تو پھر اتنا پیسہ کسی غریب کو دے دے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ فلاں بندے کی زکوٰۃ ہے جو غلطی سے میں نے کھا لی۔ تو خیر، زکوٰۃ کن لوگوں کے اوپر فرض ہوتی ہے وہ تو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتلایا الحمدللہ، لیکن زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ کچھ آپ کو بتاتا ہوں اور ان کو سمجھ لیں۔ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ماں باپ کو بھی، یعنی دادا نانا وغیرہ، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اولاد کو، بیٹے بیٹی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، بیوی اپنے شوہر کو دے، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے سید کو، جو شاہ ہیں، سید جو بھی کسی بھی طبقے کا سید ہو، یعنی آل عباس ہے، قریش ہے یا ہاشمی قبیلے کا ہے، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اگر زکوٰۃ دی تو بھی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نابالغ بے سمجھ بچے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کسی کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ان کے عقیدے اسلام سے ہٹ کر ہیں، جیسے شیعہ ہیں، قادیانی ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور دہریہ قسم کے لوگ، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ مالدار آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ مالدار کس کو بولتے ہیں؟ جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس 89,000 روپیہ، آج کل کے حساب سے جو ریٹ بن رہا ہے چاندی کا، 90,000 روپے کا تقریباً، ضرورت سے زیادہ جس کے پاس سامان ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر دے دی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور یہ 89,000 کا جو حساب لگانا ہے وہ ضرورت سے زیادہ جتنی چیزیں سب کو حساب میں لگانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کپڑے ہیں نا، اگر 8-10 جوڑے کپڑوں کے ہیں تو 3 جوڑے چھوڑ کر کے بقایا کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر ایک موبائل میں کام چل رہا ہے، 2 موبائل ہیں تو 1 موبائل کا ریٹ لگایا جائے گا، اور گھر کے اندر برتن وغیرہ ہیں جو استعمال کے ہیں، ٹھیک ہے، استعمال کے علاوہ جو رکھے ہوئے ہیں ان کی قیمت بھی لگائی جائے گی۔ گھر کے اندر ٹی وی وغیرہ پڑی ہوئی ہے تو یہ بھی اضافی پیسے ہیں، ان کی قیمت بھی لگائی جائے گی۔ نقد پیسے ہیں، ان کی قیمت بھی لگائی جائے گی۔ اس کا کسی پر قرضہ ہے وہ بھی لگایا جائے گا۔ یہ سارے ملا کر کے اگر 90,000 روپے بن جاتے ہیں تو پھر ایسے بندے کو زکوٰۃ لینا حرام ہے، اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔
بہن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچا کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پھوپھی کو، خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، غریبوں کو، کوئی بھی ہو بھلے رشتہ دار ہو نہ ہو، ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پڑوسیوں کا زیادہ حق ہے کہ اگر پڑوسی کوئی بندہ غریب ہے تو آپ خود اس کی معلومات کر کے اس تک زکوٰۃ پہنچاؤ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کے اندر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ ید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ، یہ نیچے والے ہاتھ سے، لینے والے ہاتھ سے بہت ہی بہتر ہے۔ تو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھا کر بھی دیں گے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بہت بڑے محدث اور بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک مہمان آ گیا تو گھر میں ایک ہی جانور تھا، وہ کاٹ کر کے اس کی خدمت کی۔ بیوی ناراض ہو گئی، یہ کیا کیا ہے، ایک ہی تو جانور تھا، اس کو بھی تو نے ذبح کر دیا۔ خیر یہ ناراض ہوئے اور سمجھایا اس کو، لیکن وہ مانی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تو اگر میرے دین کے اندر رکاوٹ بنتی ہے، میرے ثواب کے اندر رکاوٹ بنتی ہے تو جا، تجھے طلاق دے دی۔ خیر یہ تو چلی گئی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک شخص آیا حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس، آ کر کے عرض کیا کہ حضرت میری بیٹی ابھی بالغہ ہوئی ہے، جوان ہوئی ہے، باکرہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے رشتے میں آ جائے، آپ کی زوجہ بن جائے۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کو، اللہ کو جو منظور ہے مجھے قبول ہے۔ تو اس کے ساتھ جیسے نکاح ہوا تو اس بندے نے پھر 10 جانور اسی طرح کے پھر اس کو ہدیے میں بھی دے دیے، 10 گنا اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور کوئی غیبی آواز آئی کہ تو نے اللہ کے نام پر ایک چیز خرچ کی، اللہ تعالیٰ نے تجھے 10 دے دی ہے۔ تو نے ایک بوڑھیا عورت کو طلاق دے دی، اللہ نے تجھے جوان عورت دے دی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام پر دیتے ہو، دل کی رضا کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ دے دو تو اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑھا کر دیں گے۔ اور اس کے اندر کوئی احسان نہ سمجھو کہ میں نے اس پر احسان کیا ہے، اسی کو یہ میرا احسان مند ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسان جتلا کر کے یا تکلیف دے کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی نا تو انسان کے طبیعت میں از خود آتا ہے کہ میں تو اس کا محسن ہوں، میں تو اس پر احسان کرنے والا ہوں۔ اگر اس طرح کا دماغ میں کوئی بھی شبہ پیدا ہوا نا، سمجھو کہ اپنے اعمال، اپنا مال برباد کر دیا۔ حالانکہ اللہ کا اپنے اوپر احسان سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا اور آپ کے لیے اس کو دعاؤں کا ذریعہ بنایا۔ جسی کو بھی آپ دیں گے تو وہ کم از کم اتنا تو کہیں گے نا جزاک اللہ، تو یہ آپ کے لیے دعاؤں کا ذریعہ ہے۔ تو پڑوسی لوگ جو ہیں ان کا زیادہ حق ہے، ان کو دینے کی کوشش کریں۔ اور زکوٰۃ کے حق کس کو دینی ہے؟ اگر حقدار 2 طرح کے سامنے آ گئے، ایک بے نمازی بے دین آدمی ہے، ایک دیندار آدمی ہے، تو دیندار کو دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ صُلَحَاؤُكُمْ، اپنا مال، اپنا پیسہ، اپنا رزق نیک لوگوں کو کھلاؤ، تاکہ برے لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ یار میں اتنا گندا آدمی ہوں، اللہ کے گھر سے دور ہونے کی وجہ سے، بے نمازی ہونے کی وجہ سے لوگ مجھے گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں، نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر اس میں شرم حیا ہوگی تو وہ پھر مسجد کی طرف آنے کی کوشش کرے گا۔ تو خیر اگر آپ نے مسلمان بے نمازی بے دین کو زکوٰۃ دے دی تو بھی زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن جو برکت اور فضیلت نیک آدمی کو دینے میں ہے وہ ان میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نیک آدمی کے اگر آپ نے راشن پانی کا انتظام کر دیا تو وہ جو نماز وغیرہ پڑھے گا نا تو اس میں بھی آپ کے لیے ثواب ہوگا۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے اعمال کو بڑھا کر کے دکھایا جائے گا، تو نے یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ حیران ہوگا میں نے تو اتنا عمل کیا ہی نہیں، میں خود پڑھا ہوا نہیں تھا، دوسروں کو کیا پڑھاتا، میں تو تہجد نہیں پڑھتا تھا، میں نے تو قرآن پڑھاتا نہیں تھا، میں تو دین سکھاتا نہیں تھا، خود ہی بس ڈھیلا ڈھالا مسلمان تھا، اور اتنے بڑے میرے سامنے یہ اعمال دکھائے جا رہے ہیں کہ تو نے یہ کیا۔ کہتا ہے فرشتوں میرے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مذاق نہیں کر رہے، لیکن تو نے قرآن پڑھانے والوں پر خرچہ کیا تھا،
تو نے دین تہجد گزاروں پر خرچہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کے اندر بھی تیرا حصہ ڈال دیا۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ آپ اگر نیک لوگوں پر خرچہ کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ احسان اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ بظاہر یعنی ٹھیک ٹھاک ہے، سفید پوش ہے، لیکن حالات اس کے کمزور ہیں، تو آپ اس کے اوپر جا کر کے خرچہ کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھو کہ ایسے نیک لوگوں کو بھی ہاتھ پھیلانے سے بچانے میں تم نے مدد کی۔ ایسے لوگ بھی بہت سارے ہوں گے محلے کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا کاروبار کرتے ہیں، کس کام میں ہیں، یہ تو محلے کے سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن آج کل وہ کاروبار کم ہے پھر بھی یہ مانگ نہیں رہا، تو خود ہی اسے پوچھ لو بھائی تو زکوٰۃ کا حقدار ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کا حقدار ہے پھر پوچھنا نہیں ہے، پھر دے دو، لیکن اگر پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں حقدار ہے یا نہیں، پھر پوچھ کر کے اس کو دے دو۔ اور یہاں پھر اس کو یہ بول دو، اگر آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں حقدار ہے یا نہیں ہے تو اس کو بولو یہ 10,000 روپے 5,000 روپے زکوٰۃ کے ہیں، آپ کی مرضی، جہاں چاہو اس کو خرچ کرو۔ پھر وہ اگر حقدار ہے، خود رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کسی اور کو دے دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اس کو بتا دیا کہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر خود اسی کو ذاتی طور پر دے رہے ہو کہ یہ آپ کو دے رہا ہوں زکوٰۃ ہے، تو پھر زکوٰۃ نہیں کہو، کہنا صحیح نہیں ہے، کیوں کہ وہ پھر اس کی عزت خراب کرنا ہے نا۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے معاملے میں اجنبی لوگ ایسے ہی جو بھکاری ہیں ان کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ان کے حالات سے آپ کچھ بھی واقف نہیں ہیں۔ یہ بھکاری لوگ بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت بیلنس ہوتا ہے، اور آپ نے اگر ان کو دے بھی دیا وہ تو ہڑپ کر گئے، ان کو تو بس پیسہ چاہیے، حلال حرام جائز ناجائز کی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ کی زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی نا جب آپ نے مالدار کو دے دیا۔ اس وجہ سے زکوٰۃ کے ادا کرنے کے اندر بہت زیادہ خیال کیا کریں، جو حقدار ہوں ان کو ڈھونڈ کر کے خود ہی ان کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس کے اندر سب سے بہترین مصرف زکوٰۃ کا مدرسے والے ہیں، سب سے بہترین مصرف مدرسے والے ہیں، کیونکہ نیک لوگوں کو کھلانا چاہیے، تو جو صبح سے لے کر کے رات تک قرآن میں لگے ہوئے ہیں، دین پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، اس سے بڑا نیک اور کون ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر دین کو زندہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، کیونکہ جب تک مدرسوں کی اور کوئی آمدنی نہیں ہوتی، کوئی بھی مدرسہ، ان کی آمدنی صرف اور صرف یہ صدقہ خیرات ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جو سرکاری مدرسے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی نافرمانی کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ پرویز مشرف نے بہت سارے مدرسے کھولے تھے، ایک بھی نہیں چل رہا، سرکاری مدرسے نہیں چلتے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان میں برکت دیتا ہے۔ جب تک کوئی فیکٹری ہوگی تو اس کا سامان آئے گا نا، کپڑے کی فیکٹری ہوگی تو کپڑا بنے گا، چینی کی فیکٹری ہوگی تو چینی بنے گی، گھی کی کمپنیاں ہوں گی تو گھی بنے گا نا۔ تو اگر مدارس ہیں دینداروں کی فیکٹری اور کمپنی، جب تک مدرسے ہوں گے تو تمہیں حافظ ملیں گے، مدرسے ہوں گے تو تمہیں مولوی ملیں گے، مدرسے ہوں گے تو مفتی قاری اور محدث ملیں گے، مدرسے بند ہو گئے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے مدارس کا پوری قوم کے اوپر احسان ہے، اور ہر بندہ لازمی جتنا ہو سکے کچھ نہ کچھ حصہ اپنے آمدنی کا ان کے ساتھ مدارس کے ساتھ جوڑ دے، آپ کے لیے برکت ہوگی۔ ان کی جو دعائیں ہیں نا یہ بڑے کام کی ہوتی ہیں۔ حضرت حالجی والے، حضرت شیخ عبدالصمد حالجوی ایک مرتبہ یہاں جونا مسجد میں آئے تھے، بہت بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں۔ تو انہوں نے ایک واقعہ یہاں بیان کیا کہ ایک شخص تھا، وہ مدرسے کا خرچہ انتظام چلاتا تھا، اور طلباء بچے ہیں، گھر کے بچے بھی دیکھتے ہو نا، اس کو گالی دی، اس کو گالی دی، پرواہ نہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنے اسی محتمم کو جو خرچہ چلانے والا تھا اس کو بولتے تھے خر گدھا، یعنی گدھا ہے محتم صاحب کو۔ ابھی بچے ہیں، ان کو کون سمجھا، استادوں نے سمجھایا، پھر استادوں کے سامنے نہیں بولتے تھے، آپس میں بولتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی نے خود سن لیا کہ یہ مجھے گدھا کہہ رہے ہیں، اس کو غصہ آیا، دل میں صدمہ ہوا کہ میں ان کے لیے اتنا کرتا ہوں اور یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ بھی ذرے ذرے مدرسے والوں کے عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہو نا، تو یہ واقعہ سمجھو، مسئلہ سمجھو۔
تو اس کے دل میں آیا کہ چھوڑو آج کے بعد میں خرچہ نہیں دوں گا۔ رات کو سویا، خواب میں قیامت کا منظر اس کو نظر آیا، دیکھتا ہے کہ سارے لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں، مدرسے کے وہ سارے بچے بھی مدرسے جا رہے ہیں، تو میں پیچھے کھڑا ہوا ہوں اور فرشتوں نے مجھے پکڑ لیا، جکڑ لیا، جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ تو اتنے میں ایک چھوٹے بچے نے، مدرسے کے طالب نے دیکھا کہ میں ادھر کھڑا ہوا ہوں زنجیروں میں، تو جلدی سے دوسرے ساتھیوں کو بلایا، اے طالبو ادھر آؤ، ادھر آؤ، اے طلبا، یہ خرگدھا ادھر کھڑا ہوا ہے۔ وہ سارے اسی کی طرف آ گئے، فرشتوں کے ساتھ جھگڑنے لگے کہ اس خرگدھا کو چھوڑ دو۔ اس نے بولا کہ نہیں یہ نافرمان ہے۔ بولا نہیں اس کو چھوڑو، یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے مدرسے میں رہتا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو ساتھ لے جائیں گے، نہیں تو پھر ہم بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان قرآن والے بچوں کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ خواب کی بات۔ تو صبح کے ٹائم پر آیا، مدرسے میں آ کر کے طلباء سے معافی مانگی، مدرسے والوں سے معافی مانگی، بھائی مجھے جو کچھ بولنا ہے بولو، لیکن اللہ کے واسطے میری یہ خدمت قبول کرو جو میں آپ کے اوپر کرتا رہتا ہوں۔ اس وجہ سے مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنا یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ، دین کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ محبت اور اخلاص کا تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔